الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی شان و شوکت، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہم ایک دوسرے کے درمیان اسلامی بھائی چارگی قائم کی اور
ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا کیا، اور تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی طرح وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن اور احادیث میں اسلامی بھائی چارگی تعلق سے کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، آج اسی چیز کو میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ آپ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بتاتے ہیں کہ تمام مومنین، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ان کے درمیان کچھ انبن ہو جائے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ان کے درمیان اصلاح کرو، پس تم ان کے درمیان کیا ہے؟ صلح کر دیا کرو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے میرے بھائی۔ تو دیکھیے، تمام مسلمان اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندوستان سے باہر جتنے بھی کنٹریز ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی علاقوں میں دنیا کے جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ایک رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہے۔ خونی رشتہ جو ماں باپ، بچے، والدین، خاندانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتہ ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ خونی رشتہ ہے، اور باپ بیٹے کا رشتہ خونی رشتہ ہے، ماں بیٹی کا رشتہ خونی رشتہ ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے۔ لیکن اس رشتے سے بڑھ کر سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو اسلامی رشتہ ہے میرے بھائی۔ خون کے رشتے سے بڑھ کر سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو مسلمان بھائی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے تو آپس میں مسلمان بھائی کا رشتہ قائم ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ خونی رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن اسلامی اعتبار سے وہ اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے قوم کو، جنہوں نے کیا ہے 950 سال، تقریباً 1000 سال انہوں نے کیا ہے اپنی قوم کو دعوت دی،
جب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو گیا تو بیٹا کیا ہے کہنے لگا، بیٹا کیا ہے سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو تو کیا ہے بچا لے، میرے بیٹے کو تو کیا ہے تیرے عذاب سے تو کیا ہے اس کو بچا لے۔ تو اللہ رب العالمین فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل رشتہ جو کون سا ہے؟ اسلامی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، یہی کیا ہے اصل رشتہ ہے میرے بھائی۔ اس دنیا کے اندر جو بھی رشتے ہم قائم کرتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی رشتہ بہتر ہے تو وہ اسلامی رشتہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو رشتہ ہے، بھائی ہے، یہی اصل رشتہ ہے میرے بھائی۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی بھائی چارہ یہ اسلام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہمیں اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے کیا ہمیں اپنانا چاہیے، کیسے تعلقات ہمیں اپنانا چاہیے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام مومنین مرد، تمام مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یأمرون بالمعروف، اور وہ ایک دوسرے کی کہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کی درمیان کیا ہے برائی سے روکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے گا۔ اب دیکھیں میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلی بات جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام مومن مردیں، تمام مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کون ہیں؟ معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے قائم کر دیا ہے وہ تمام لوگ مل کر کیا ہے جو 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے 5 وقت نماز فرض قرار دیا گیا ہے، ایسی نماز کو تمام مسلمان کیا ہے آپس میں مل جل کر کہے پیر سے پیر، قدم سے قدم، کھندے سے کھندا لگا کر کہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کا رشتہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لیکن کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام مسلمانوں کو آپس میں کیا ہے بھائی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بنانے کی کیا ہے کوشش کرتا ہے۔ تو یہی اصل چیز ہے، جب آپ تمام مسلمان آپس میں کہے محبت و اخوت کے ساتھ رہیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر کہے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی کیا ہے نہیں سمجھتے ہیں، رشتہ ہی نہیں سمجھ، بلکہ جو رشتہ وہ اپنے اوپر کیا ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے اپنے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، انہی رشتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہی رشتوں کو حقیقی رشتہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں میرے بھائی۔ حقیقی بات، سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے میرے بھائی۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائی۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک مومن کی مثال، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو بھائی ہے اس کی مثال، ایک بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر جب کوئی بھی عضو، کوئی بھی جسم کا ایک ٹکڑا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پورا جسم کیا ہے؟ تکلیف محسوس کرنے لگتی ہے، پورا جسم کیا ہے؟ تڑپنے لگتا ہے، ترسنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی کے درمیان جو رشتہ ہے، اسی طرح کا رشتہ ہے۔ جب ایک مسلمان کو کہیں پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر ایک مسلمان بھائی کے دل میں کیا ہے؟ وہ درد محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے میرے بھائی، ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے مانند ہے۔ جسم میں کسی بھی حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر جسم میں کہیں پر بھی تکلیف محسوس نہیں ہے تو پورا جسم بھی کیا ہے؟ صحیح سلامت رہتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان بھائی اگر کہیں پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آج دیکھیں فلسطین کے اندر کتنے بچوں کو، کتنے عورتوں کو، کتنے کیا ہے نوجوانوں کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم یہاں پر کیا ہے اکثر مسلمان بھائی کیا ہے اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھائی چارہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی اگر ہمارے مسلمان بھائی کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ وہ تکلیف، وہ درد ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، یہ مسلمان بھائی چارگی کی علامت ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے ہم سب کو میرے بھائیوں کہ آپس میں کیا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو حقوق ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے درمیان جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہ ذمہ داریاں کون سے ہیں، وہ حقوق کون سے ہیں، وہ ہمیں جاننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تبھی جا کر میرے بھائیوں آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ان حقوق کو میں میرے بھائیوں ایک ایک کر کے میں کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو بھائی قرار دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی، سب سے بڑی نعمت ہے۔ کس طرح نعمت ہے؟ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان بھائی آپ کا بھائی قرار دیا گیا، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ لوگوں پر۔ وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک مسلمان سے بھائی چارگی قائم کریں گے، ایک مسلمان بھائی سے محبت کریں گے، ایک مسلمان بھائی سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایمان محفوظ ہے، آپ کی عبادتیں محفوظ ہیں، آپ کا عقیدہ محفوظ ہے، آپ کی نیکیاں محفوظ ہیں۔ اگر آپ ایک مسلمان بھائی کو اپنا بھائی نہیں قرار دیتے، اپنا بھائی سے محبت نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ نہیں جوڑتے، اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہیں کرتے، کسی اور سے مسلمان غیر لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں، غیر لوگوں سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو، جس کا ایمان محفوظ ہو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ جس کا ایمان کیا ہے محفوظ ہو، وہ اس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت وہی ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہے۔ جس کا ایمان ضائع ہو گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، جو بھائی ہے، بھائی چارگی اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایک مسلمان کو ہم کیا ہے رشتہ قائم کرنے کے بجائے، ایک مسلمان سے محبت کرنے کے بجائے، آج ایک مسلمان غیروں سے محبت کر رہے ہیں، غیروں سے اپنا تعلقات بنا رہے ہیں، غیروں سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ ان کا ایمان ضائع ہوتا چلا جائے گا، ان کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے اپنی زندگی میں اگر آپ کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو، کسی کو رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو ایک حقیقی مسلمان کو، ایک حقیقی مومن کو اپنا رشتہ قائم کریں، اپنا بھائی کیا ہے بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔
تو میرے محترم بھائیوں، تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں فرقے میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان، تم آپس میں دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے، اس کی فضل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان کیا ہے بھائی چارگی اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی میرے بھائیوں سب سے بڑی نعمت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بات غور کریں میرے بھائیوں، اگر آپ کسی سفر پر ہیں، کسی سفر پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پر کیا ہے ہر طرح کے آپ لوگ موجود ہوتے ہیں سفر کے اندر، ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگ مختلف لوگ وہاں پر رہتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ کیا ہے مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ سفر پر موجود ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر کیا ہے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے وہاں پر کیا ہے رشتہ قائم نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کو کیا ہے بھائی نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی ہے، اگر کوئی ایک مومن بندہ ہے تو سفر کے اندر بھی وہ اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے، اپنے تعلقات کیا ہے مضبوط بنا سکتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی کیا ہے اس کی کیا ہے دیکھ بھال، اپنے مسلمان بھائی کی خیریت کیا ہے وہاں پر پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہ تمام لوگ کیا ہے اگر کسی سفر پر ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے بات نہیں کرتے، آپس میں رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے قرار دیا مسلمانوں کے لیے، وہ اپنا مسلمان بھائی ہے۔ تو دیکھیے اسی طرح ایک دوسری چیز میرے بھائیوں، دوسری چیز جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو سب سے بڑا حقوق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے ایک دوسرے سے محبت قائم کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت و اخوت، بھائی چارگی، نرم دلی کے ساتھ کیا ہمیں پیش آنا چاہیے، نرم دلی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ کیا ہے بھائی چارگی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تؤمنوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت تک کیا ہے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم حتی تحابوا، جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مکمل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط، سب سے بڑی شرط جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اے صحابہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے عمل کرنے سے تم آپس میں کیا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مصافحت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ کیا ہے تم پیش آؤ، جس کی وجہ سے تمہارے اندر جو بغض، کینہ، کپٹ ہے، دشمنی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنا چاہیے۔ کیا آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ محبت قائم ہے؟ کیا آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ اخوت و بھائی چارگی ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے؟ آپ سوچیں میرے بھائی، آپ سے میرا سوال ہے، یہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا ہے وہ نفرت کرتے ہیں، بغض و کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کیا یہ اس کا ایمان مکمل ہوگا؟
اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس مسلمان بھائی سے آپ محبت کرتے ہیں، جب کوئی شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کوئی بھی کینہ کپٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی بغض نہیں ہوتا، کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی دشمنی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی بھی اپنے دل کے اندر نفرت، حسد، بغض اور کینہ کپٹ رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ اس کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں کہیں خیر ہو، اب اپنے مسلمان بھائی کے حق میں کہیں محبت کہیں قائم کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ چیز ہے کہ آپس میں کہیں اسلامی بھائی چارگی قائم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے محبت قائم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے۔ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی انسان کو اگر کوئی ہے، کسی مسلمان کو سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ملی ہے تو وہ اپنا ایک مسلمان بھائی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں سے رشتہ قائم کریں گے، ایک حقیقی مسلمان جو توحید پرست ہے، جو موحد ہے، ایسے مسلمانوں سے آپ دوستی قائم کریں گے تو آپ کا ایمان قائم رہے گا، آپ کی ایمان حفاظت میں رہے گا، آپ کی عبادتیں، آپ کی نیکیاں کیا ہیں؟ حفاظت میں رہیں گے۔ جب آپ اپنے رشتوں کو مسلمانوں سے ہٹا کر کیا ہے کسی اور سے آپ اپنا تعلقات قائم کرنا چاہیں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا میرے بھائی۔ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو چیز ضرورت پڑتی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ جنت میں ہمیں داخل ہونے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، اخوت کرنا چاہیے، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ کیا ہے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو دیکھیے، اسی طرح ایک سب سے بڑی اہم چیز میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کیا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ملنساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کریں گے۔ جب آپ اپنے ایک مسلمان بھائی سے محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے لیے کیا ہے نصیب ہوگی۔ اب دیکھیں، جب اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے لیے ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین کی محبت اگر کسی انسان پر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے کیا ہے اللہ رب العالمین کی محبت کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے ہم ایک مسلمان بھائی کی بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ چیز اہم ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز میرے بھائیوں، باہمی یعنی آپس میں کیا ہے، اگر آپ مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی کو کہے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان کی لذت، مٹھاس کیا ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان کی لذت اور محسوس کیا ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس کیا ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کس طرح میرے بھائیوں؟ جب آپ کیا ہے اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ قائم کریں گے، دوستی کریں گے تو آپ کیا ہے نماز پڑھیں گے تو آپ کا جو مسلمان بھائی ہے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھے گا، روزہ رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر کیا ہے اپنا مسلمان بھائی بھی کیا ہے روزہ رکھے گا۔ آپ جب نیکی کریں گے تو آپ کی نیکی کے ساتھ ساتھ کیا اپنے مسلمان بھائی بھی کیا ہے آپ کی نیکی میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح میرے بھائیوں ایمان کی لذت آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائی، ہم سب کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ میرے بھائیوں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سب سے بڑی اہم چیز میرے بھائیوں آج ہمارے اندر ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے ہمدردی کے ساتھ کیا ہے ہمیں رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا، عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں ایک وقت تھا جب مسلمان کیا ہے دینار و درہم کے بدلے میں کیا ہے اس سے زیادہ مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔
آج مسلمانوں کو کیا ہے، مسلمانوں سے زیادہ، مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیے بغیر کیا ہے، آج مال و دولت، جاہ و منصب، عزت، اس چیز کو کیا ہے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اس طرح حضرت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی، تو اسی کے نیچے ایک کیا ہے حدیث ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے ہمدردی کا ایک سب سے بڑی مثال حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بکرے کا ایک سر گوشت کیا ہے ہدیے میں پیش کیا، تو وہ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بھی زیادہ کہے ہمارے ایک صحابی ہیں، ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کو کہے ان کے گھر میں بچے ہیں، ان کے گھر میں بیوی ہے، اور ان کو بہت زیادہ کیا ہے تکلیف ہے، یہ گوشت کیا ہے تم ان کے گھر پہنچا دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کو جاتے ہیں، ان کے گھر جا کر کہے وہ گوشت جو بکرے کا جو سر ہے ہدیے کے طور پر کہے وہ صحابی کو پیش کرتے ہیں، تو وہ صحابی بھی کہے ایک تیسرے صحابی کے گھر کو کہے طرف اشارہ کرتے ہیں، جاؤ اس گھر کی طرف جاؤ کہ مجھ سے زیادہ کہے ہمارے بھائی کو کہے سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، تم اس ہدیے کو، اس گوشت کو کہے ان تک پہنچا دو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر تیسرے صحابی کے گھر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو وہ صحابی بھی کہے اسی طرح کہتے ہیں، تو یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 7 گھروں تک گھومتے رہتے ہیں، 7 گھروں تک گھومتے رہتے ہیں، آخر کار جب 7واں گھر پہنچتے ہیں تو 7واں گھر پہنچنے کے بعد 7واں جو گھر ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس صحابی کے پاس جاؤ، وہ صحابی کہیں بہت زیادہ ضرورت مند ہے اس چیز کی، تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے صحابی کے پاس گئے تھے، تو وہی صحابی کے پاس جا کر کہے وہ چیز جا کر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی، ایسا رشتہ ہمارے اندر موجود ہو، ایسا رشتہ کیا ہے، ایسا ہمدردی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا کہے خدمت، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے، یہی کہے ایک مسلمان کی علامت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح ایک سب سے بڑی چیز جو بھائی چارگی قائم کرنے کے جو سب سے بڑا سبب یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں میرے بھائیوں اچھی گفتگو کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم یقول التی ہی احسن، جب تم لوگوں سے باتیں کہا کرتے ہو، جب لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہو تو اچھی باتیں کیا کرو، پسندیدہ باتیں کیا کرو، اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان بری باتوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، بری باتوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے تم جب بھی بات کرتے ہو اچھی باتیں کیا کرو، پسندیدہ باتیں کیا کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان کیا ہے انسان کا سراسر کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ کیا ہے طاق میں رہتا ہے کہ مسلمان کو اس کی ایمان سے کس طرح دور کیا جائے، شیطان ہمیشہ کیا ہے طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ مسلمان کو دین سے کس طرح دور کیا جائے، شیطان ہمیشہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ مسلمان کو قرآن سے، دین سے، اسلام سے، مسجد سے کس طرح دور کیا جائے، یہی اس کا کام ہے۔ آج ہم مسلمان کیا شیطان کی جالوں میں پھنس کر کیا ہے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دوری ہے، مسجد سے دوری ہے، یہ تمام چیزوں سے دوری کا سب سے بڑا سبب کیا ہے میرے بھائیوں، شیطان کی جالوں میں ہم پھنس جا رہے ہیں، شیطان کی کیا ہے وسوسوں میں آ کر کیا ہے ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ہم ضائع کر رہے ہیں، خود ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے اندر میرے بھائیوں جب بھی آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جب بھی آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے سے کہے اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں، جب بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں غلیظ ایسے الفاظ نکالتے ہیں
نعوذ باللہ اگر وہ باتیں سن لے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا یہاں تک کہ اللہ چند بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے اپنی زبان کو گندی باتیں کر کے اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے زبان کا صاف ہونا ضروری ہے, آنکھوں کا صاف ہونا ضروری ہے, کان کا صاف ہونا ضروری ہے, اپنا پورا جسم کا صاف ہونا ضروری ہے, دل کا صاف ہونا ضروری ہے, تب جا کر اس کی نماز قبول ہوتی ہے. کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو کیا ہے اپنی زبان سے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ سے کیا ہے شروع کرتے ہیں. ایسے میرے بھائیوں ایسا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو درمیان جو رشتہ ہے اس کے ذریعے سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَقُولُوا لِلنَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جب بھی تم بات کرتے ہو سیدھی سیدھی بات کیا کرو. تو میرے محترم بھائیوں آپس میں ایسے ہی رشتے قائم نہیں ہوتے. جنت ایسے ہی ہمیں حاصل نہیں ہوتی, ایمان ایسے ہی ہمیں حاصل نہیں ہوتی. کہیں اللہ رب العالمین کا جو اجر و ثواب ہے, اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی, بلکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کی بہت ساری چیزوں کو ہم کہیں قربانیاں کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی تو جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. اگر کسی کی عادت ہے شراب پینے کی, شراب پینا چھوڑ دینا چاہیے. اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ کسی کی غیبت کرنا کسی کی عادت ہے تو غیبت کو چھوڑ دینا. یعنی جتنی برائیاں کسی انسان کے اندر عادت کے طور پر پائی جاتی ہے تو مومن کی ایک خاص صفت یہی ہے کہ جو بھی چیزیں اسلام کے اندر بتائی جاتی ہیں اپنی عادت اس کی بچپن سے کیوں نہ ہو اس کی عادتیں, جب اسلام نے قرآن اور احادیث کی باتیں جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو فوراً کیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کو سن کر بھی ان عادتوں کو بری عادتوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے, وہ مسلمان کیا ہے نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں جہاں تک ہو سکے ہم آپس میں کہیں اچھی گفتگو, سیدھی گفتگو, سچی بات, حقیقی بات کہنے کی کوشش کریں. آپس میں قرآن اور احادیث کی باتیں, اللہ اور اس کی رسول کی باتیں بات کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخری میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مدد, ایک دوسرے کو ساتھ دینا, ایک دوسرے کا تعاون کرنا, یہ بھی اسلامی بھائی چارگی قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, تم نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور تم گناہ کے کاموں میں, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ہرگز مدد نہ کیا کرو. اب دیکھیں ہمارے اکثر ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یہ کہاں تک مناسب ہے میرے بھائی؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیب, اس کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے, اس کی عیوب کو, اس کی گندے چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی قیامت کے دن اس کی برائیوں کو چھپاتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیشہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو بھائی چارہ قائم کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اگر ہم اپنائیں گے تبھی جا کر میرے بھائیوں آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک حقیقی مسلمان, ایک حقیقی مومن بن سکتے ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ میرے بھائیوں. تو یہی چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو اسلامی بھائی چارگی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ خون کے رشتے سے بڑھ کر اگر کوئی رشتہ ہے تو اسلامی رشتہ ہے. خون کے رشتے سے بڑھ کر اگر کوئی رشتہ ہے تو اسلامی رشتہ ہے. اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے میرے بھائیوں آپ آپس میں اخوت کے ساتھ, نرم دلی کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ
کہیں ملنساری کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ کہیں رہنے کی کوشش کریں. آپس میں دشمنی، آپس میں کہیں نفرت، آپس میں حسد، آپس میں غیبت، آپس میں چغل خوری، یہ تمام چیزیں کہ میرے بھائیوں یہ شیطان کی صفتیں ہیں. یہ تمام چیزیں کس کی صفتیں ہیں؟ شیطان کی صفتیں ہیں. یہ ان تمام صفات سے ہمیں کہیں جتنا دور ہم رہیں گے اتنا ہی ہم ایک مسلمان بھائی کے درمیان کہیں محبت کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ کہے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں کہے ملنساری کے ساتھ، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ کہے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنی عبادتوں کی، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ.